بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ ان محمدًا ما ہوا اہلہ۔ خلاد بن صائب اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے میرے پاس آ کر کہا، اپنے صحابہ کو یا ان کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، حکم دو کہ وہ تلبیہ کہتے وقت اپنی آوازوں کو بلند کریں۔ سنن الدارمی حدیث نمبر 1850۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ 5 خبیث چیزوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ حرم اور غیر حرم میں جہاں کہیں بھی ہوں مار دی جائیں: چیل، کوا، چوہا، بچھو اور باولا کتا۔ عبداللہ کہتے ہیں، باولے کتے کی جگہ بعض نے سیاہ کتا کہا ہے۔ سنن الدارمی حدیث نمبر 1858۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میرے والد بوڑھے ہیں، وہ اونٹ پر سوار نہیں ہو سکتے، حج جو اللہ عز و جل کا فریضہ ہے وہ ان پر فرض ہو گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس کی طرف سے حج کرو۔ سنن الدارمی حدیث نمبر 1874۔ فضل بن عباس رضی اللہ عنہما یا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد، یا اس نے کہا میری والدہ بہت بوڑھی ہے، اگر میں اس کو سوار کروں تو وہ سواری پر جم کر نہیں بیٹھ سکتی، اگر میں اسے باندھوں تو خطرہ ہے کہ کہیں میں اسے مار نہ ڈالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے والد یا تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو تمہارا کیا خیال ہے، تم اسے ادا کرتے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد یا اپنی والدہ کی طرف سے حج کرو۔ سنن الدارمی حدیث نمبر 1877۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عز و جل قیامت کے دن حجر اسود کو اٹھائے گا، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور وہ اپنے چھونے والوں پر گواہی دے گا۔ سنن الدارمی حدیث نمبر 1881۔